بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ رہی ہے، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ طائف کے زخم ابھی تازہ ہیں، واقعہ آپ سن چکے۔ عام الحزن ہو گیا ہے، واقعہ آپ سن چکے۔ اچھا، اسی اثنا میں واقعہ معراج بھی ہو گیا ہے۔ ہم نے اب دامن وقت میں تنگی کے باعث اور پھر یہ سوچ کر کہ بھی کبھی 27 رجب کو یہ واقعہ ہوا ہے تو ہم نے اس کی تفصیل ابھی نہیں کی، تو ہم نے اس کو اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سارے انسیڈنٹس چل رہے ہیں اور رسول اللہ اسی استقامت کے ساتھ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہاں سے ایک اور واقعے کا آغاز ہو رہا ہے، ترتیب درجہ بدرجہ۔ ظاہر ہے جتنی دامن میں گنجائش اتنے واقعات ہم شامل کر رہے ہیں۔ ایک اہم ترین واقعے کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اتنا اہم ہے یہ واقعہ کہ یہ واقعہ نہیں ہوتا تو آج مدینہ نہ ہوتا۔ مدینہ ہم سب کے دلوں کی جان، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، کہہ لے داستان مدینہ بھی ہے، داستان اسلام بھی ہے، داستان محمد تو ہے ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس واقعے کا آغاز مکے سے ہو رہا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ کیا واقعہ ہے، کل عرض کریں گے، تو آج عرض کرتے ہیں۔ یہ ابھی یہ مکے کا ماحول ہے۔ اب مکے کے ماحول میں یوں تبدیلی ہے کہ مکہ شہر ہے لیکن اب حج کا موسم آ گیا ہے، اب موسم حج ہے مکے میں، ٹھیک۔ اچھا، حج اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، اس کا انداز الگ تھا، اس کی روح ختم ہو چکی تھی، لیکن حج ہوتا تھا۔ تو اب یہ مکے میں حج کا ماحول ہے۔ حج کے ماحول کا مطلب کیا ہوا کہ ان دنوں میں تو مکہ عرب کا مرکز بن جاتا تھا۔ کوئی ایگزیکٹ مثال نہیں ہے، لیکن آدمی کہیں کوئی فیسٹیول ہوتا ہے تو وہ جگہ ایک مرکز بن جاتی ہے نا، چاہے وہ ریلیجس فیسٹیول یا کسی بھی طرح کا۔ تو اس زمانے میں دور دور کے قبیلے آتے تھے، بازار لگتے تھے، خیمے لگتے تھے، بستیاں لگتی تھی، راتوں میں باتیں ہوتی تھی، ایک ایونٹ ہوتا تھا۔ آج بھی ہوتا ہے، مکے کی رونق ہی الگ ہوتی ہے حج کے دنوں میں۔ اس زمانے کے لحاظ سے یہی ہوتا تھا۔ اسی موسم حج میں ایک شہر سے کچھ لوگ، تقریباً 6 یا کچھ لوگ مکہ آئے۔ یہ لوگ کس شہر سے آئے ہیں؟ یہ لوگ جس شہر سے آئے ہیں اس شہر کو یثرب کہتے ہیں۔ اب یہ داستان محمد میں آپ پہلی مرتبہ یثرب کا تذکرہ سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یثرب کا تذکرہ سن رہے ہیں جسے بعد میں مدینہ کہا جانے لگے گا۔ تو یثرب سے، مکے میں موسم ہے، یثرب سے کچھ لوگ آئے۔ اچھا، یثرب کی حالت عجیب تھی۔ یثرب کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس خزرج۔ ان کی پرانی دشمنیاں تھیں، ان کے پرانے جھگڑے تھے، ان کی پرانی جنگیں تھیں، اور آپس میں لڑ کے نا ان جنگوں نے لوگوں کو اندر سے توڑ دیا تھا، یثرب والوں کو۔ اور یثرب میں بھی یہ بات زیر بحث رہتی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم کا تذکرہ تو تمام کتابوں میں ہے نا۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ کسی طرح یثرب کے کچھ افراد، 6 افراد رسول اللہ سے ملے مکہ مکرمہ میں، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے قرآن کریم سنا۔ اب وہ کیا منظر ہوگا؟ مکے میں مدینے والے رسول اللہ سے تلاوت کلام پاک سن رہے ہیں۔ اس کلام نے کچھ ایسا اثر کیا ان کے دلوں پر، مطلب دل جیسے رک گئے ہوں، یعنی ان کو یہ لگا جیسے یہ الفاظ کسی اور دنیا سے اترے ہیں۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ آپس میں سرگوشیاں کی، آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ ان کا رد عمل یہ تھا، انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ لگتا ہے کہ یہ وہی نبی تو نہیں ہے جن کا ذکر ہم نے سنا ہے۔ اب یہ صرف ایک کنورزیشن نہیں ہو رہی ہے، یہ تاریخ اسلام کا ایک امپورٹنٹ چیپٹر یہاں پہ رقم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ اس لیے کہ ان 6 لوگوں نے اس کنورزیشن کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ ڈیسیشن لیا ہے۔ وہ ڈیسیشن کیا ہے؟ یہ 6 کے 6 لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو ہو گئے تو اچھی بات ہے، لیکن اس واقعے کو ہم اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ مسلمان تو پہلے بھی بہت لوگ ہوئے ہیں۔ نہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جب یہ لوگ واپس یثرب پہنچیں گے، اس زمانے میں یثرب تھا، واپس یثرب پہنچیں گے تو انہوں نے وہاں جا کے اللہ کی، اسلام کی، رسول اللہ کی باتیں یثرب میں کرنا شروع کرنی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یثرب میں پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کسی نئی امید کی طرح پھیلنے لگا ہے۔
ابھی تو یہ نیا چیپٹر شروع ہوا ہے بھائی، ابھی تو یثرب نے پہلی بار اس انداز سے محمد رسول اللہ کا تذکرہ شروع ہوا ہے. جملہ کہہ دوں، ارے ابھی تو یثرب کے نصیب کی بیداری کے دن آئے ہیں. ابھی تو مدینے کا مقدر جاگنا شروع ہوا ہے، یہ تو وقت ہے. داستان آگے بڑھ رہی ہے. فاسٹ فارورڈ، یہ ہو گیا، اگلا سال آیا، 365 ڈیز اگلا سال، یا ایک سال گزرا اسلامی سال. پھر حج کا موسم آیا. اب کیا ہوا؟ ان لوگوں نے جو پچھلے سال آئے تھے، جا کر بات کی تھی، بات پھیلی تھی. اب اگلے سال یثرب سے مزید افراد آئے. اب 6 لوگ نہیں آئے، اب زیادہ لوگ آئے، تقریباً 12. اب کیا منظر ہے؟ رات کا وقت ہے، خاموشی ہے، لیکن یہ خاموشی کوئی معمولی خاموشی نہیں ہے. کیا مطلب؟ ان لوگوں نے مکے کے قریب ایک جگہ جسے عقبہ کہا جاتا ہے، عقبہ، خاموشی سے ملاقات طے کی. اب یہ رات مکے میں کوئی عام رات نہیں ہے، یہ خاص رات ہے. موسم حج ہے، ایام حج ہے، اور ایک خاص رات ہے مکے میں. نہ کوئی چراغ ہے، نہ کوئی ہجوم ہے، بس چند سچے دل ہیں اور اللہ کا رسول ہے. یہاں عقبہ کے مقام پر ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. عقبہ کے مقام پہ یہ اسلام کی تاریخ کی پہلی اجتماعی بیعت ہے. بیعت کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ الحمدللہ یکم رمضان سے اب تک ہم نے، ہماری کیا اوقات ہے، مطلب اللہ نے سزا کہ آپ نے پہلی دعوت اسلام کی داستان سنی، پھر پہلی شہادت اسلام کی داستان سنی، پھر پہلی ہجرت اسلام کی داستان سنی، آج پہلی بیعت کی داستان بھی سن لی. ایک ایک چیپٹر کریں الحمدللہ. اسے بیعت عقبہ کہتے ہیں، یہ عقبہ کہتے ہیں، بیعت عقبہ، عقبہ کے مقام پر ہونے والی بیعت. اسے کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا. اولا یعنی فرسٹ، عقبہ کی جگہ پر ہونے والی پہلی بیعت. کیوں؟ عقبہ کے مقام پر یا اس کے قریب ایک سے زیادہ بیعتیں ہوئی. جی ہاں، وہ کب ہوئی، کیسے ہوئی، ابھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، داستان آگے بڑھاتے ہیں. اب کیا ہوا؟ یہ 12 لوگ اب بیعت کر چکے. یہ رہتے تو مکے میں نہیں ہیں، تو واپس جائیں گے نا. کہاں واپس جائیں گے؟ یثرب یعنی کہ مدینے واپس جائیں گے. اب یہ 12 لوگ مدینے واپس پہنچے. وہاں جا کر انہوں نے بات چیت کرنا شروع کی، وہاں جا کر انہوں نے اسلام کے بارے میں بات کی، وہاں جا کر انہوں نے اسلام پھیلانا شروع کیا. سو اب یہ اسلام کی ترویج ہو رہی ہے، مکے کی سرحدوں سے نکل کے مدینے میں جا رہا ہے اسلام. لیکن اب انہیں وہاں پر ایک پرابلم پیش آیا ان لوگوں کو. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اسلام قبول تو کر لیا ہے، لیکن اسلام سکھائے گا کون؟ رسول اللہ تو مکے میں. تو اب کیا رسول اللہ انہیں سکھانے کے لیے رسول اللہ مدینے جائیں گے؟ نہیں، ابھی نہیں. تو کیا یہ مکہ جائیں گے؟ نہیں، روز روز تو نہیں مکہ جا سکتے، اور کوئی کمیونیکیشن کا ذریعہ تو نہیں ہے نا کہ وہ احکامات لینے، ہدایات لینی ہے، کیا چیز کیسے کرنی ہے. اسلام قبول کیا تو کون سا کام کیسے کرنا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ ان لوگوں کو گائیڈنس کیسے ملے گی مدینے والوں کو؟ کیا رسول اللہ خود بھی نہیں جا رہے، یہ لوگ بھی مکہ نہیں آ رہے؟ اب کیا ہوگا؟ عرض کرتے ہیں رسول اللہ کسی کو بھیجیں گے مکہ. جی ہاں، رسول اللہ کسی کو بھیجیں گے. اب یہ جس کو بھی بھیجیں گے، جن کو بھی بھیجیں گے، ان کا رتبہ کتنا بلند ہوگا نا. کسے بھیجیں گے؟ کنہیں بھیجیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی شخصیت کو بھیجیں گے، ایک ایسی ہستی کو بھیجیں گے جن کا اپنا بیک گراؤنڈ بھی کمال ہے. اور یہ جن کو بھی بھیجیں گے وہ ہوں گے مبلغ، تبلیغ کریں گے نا وہ. اور یہ جن کو بھی بھیجیں گے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعتبار سے مدینے میں اسلام کی تاریخ کے پہلے باقاعدہ مبلغ. جس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے الحمدللہ پہلی دعوت کی داستان سن لی، پہلی ہجرت کی داستان سن لی، پہلی شہادت کی داستان سن لی، پہلی بیعت کی داستان سن لی، پہلے باقاعدہ مبلغ کی داستان سنیں گے مدینہ منورہ میں. یہ کون ہے؟ ایک کمال ہستی ہیں. یہ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ وہاں جا کر کیا ہوگا؟ یہ پورا ایک الگ باب ہے، اور اس باب کا آغاز ہم کل کریں گے انشاءاللہ.